و تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو آدمی اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، جس کا 10 گنا اجر بڑھا کر اللہ دیتا ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو اس کو اسی حساب سے الگ الگ طریقے پر ثواب دیا جاتا۔ اگر کوئی قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، جس کو ہم لوگ حافظ بولتے ہیں، اور یہ حافظ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن حفظ ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے، جس پر انعام و اکرام ہوتا ہے، وہی آدمی اللہ کے قرآن کو یاد کر پاتا۔ اور جو کوئی حافظ قرآن اپنے سینے میں یاد کرتا ہے اور پوری زندگی اس کو یاد رکھتا، اس قرآن میں جو بھی چیزیں حلال بتائی گئی ان کو حلال سمجھتا ہے، اور جو چیزیں حرام بتائی گئی ان کو حرام مانتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کل قیامت میں انہی حافظ قرآن کے لیے یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ ان حفاظ سے، ان حافظ سے یہ کہے گا کہ جیسے تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا ویسے آج قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی زینے پر، بلندی پر چڑھتا جا۔ اقرأ وارتقی، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور جنت کے بلندی پر چڑھو۔ جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا وہیں پر تمہاری منزل ہوگی جنت میں۔ یہ صرف ایک حافظ قرآن کے لیے یہ اجازت ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ امام ترمذی اپنی کتاب میں، حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں جس کو صحائح ستہ بولتے ہیں عربی میں، ان میں سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، اس کے بعد مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، بڑی کتابیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک سنن ترمذی ہے، اس ترمذی میں، ترمذی شریف میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، سندن کچھ ضعیف ہے مگر ایک بہت اچھی بات کہی گئی، وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، دنیا میں ہم ان کو مقام و مرتبہ نہیں دیتے، لیکن کل قیامت میں اللہ ان کا اتنا بڑا بلند مقام رکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن سے کو اتنی پاور ہوگی، اتنی طاقت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں کہے گا ایک حافظ سے کہ جاؤ جنت میں اور اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو بھی جنت لے کر جاؤ، اور وہ 10 آدمی ایسے اگر وہ جہنمی بھی ہیں تو ان 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر تم جنت میں لے کر جا سکتے ہو۔ یہ پاور ایک حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے مسلمانوں،
اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ بہت آسانی سے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی کتاب۔ ہندو بھائیوں کی گیتا ہے، آپ بڑی محنت کریں گے تو 2 4 5 10 اشلوک منتر یاد کر سکتے ہیں، پوری گیتا کو یاد نہیں کر سکتا۔ ان سے بڑی کتاب ہندوؤں کی وید ہے، 4 ویداز، there are 4 ویداز، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کو بھی کوئی آج تک یاد نہیں کیا۔ ان سے پہلے چلے جائیے، ان کے تھوڑے بعد میں بائبل ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ بھی 3 کتاب آسمان سے اللہ نے نازل کی، ان کو بھی آج تک کوئی یاد نہیں کر سکا۔ یہ بھی کتابیں یاد نہیں کی جا سکتی۔ تلمود پارسیوں کی کتاب ہے، اوستا، وہ بھی یاد نہیں کی جا سکتی۔ دساتیر، یہ بھی ایک دھارمک اور مذہبی کتاب ہے، پستک ہے، وہ بھی یاد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن قرآن دنیا کی وہ واحد الہامی کتاب ہے، تنہا the one and only ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے یاد کرنے والے کی تعداد تقریباً پوری دنیا کے اندر کئی لاکھ ملیں گے، یعنی حافظ قرآن ملیں گے آپ کو۔ اور یہ قرآن صرف ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو برکت کے لیے پڑھا جائے، بلکہ اس قرآن میں ہر طرح کا مضمون اللہ نے بیان کیا، ہر طرح کا مضمون ہے۔ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، ان میں کوئی ایک مضمون ہے۔ قرآن کے علاوہ اللہ نے جو نازل کی زمین پر سینکڑوں صحیفے نازل کیے، لیکن ان میں 3 کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، توریت حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر۔ ان آسمانی کتاب میں ایک ہی مضمون تھا، وہ کیا؟ اللہ ایک ہے۔ ساری کتاب آسمانی تمام کتابوں میں یہی مضمون تھا کہ اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی مضمون نہیں تھا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے ہر طرح کے مضامین بیان کیے۔ مطلب تجارت بھی، سیاست بھی، نکاح بھی، طلاق بھی، خلا بھی، وراثت، جنگ، صلح، سماجیات، ملی مسائل، ہر طرح کے مسائل کو سائنس، ٹیکنالوجی، جدید سائنس، لیزر سائنس، ان تمام مضامین کو اللہ نے بیان کیا ہے اس قرآن کریم کے اندر۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ قرآن رٹا مار کر حافظ قرآن بنا دیا اور کل قیامت کے لیے ہے اس کی فضیلتیں۔ اس قرآن پر ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے آج بھی دنیا کے اندر کامیابی کا جھنڈا گاڑا جا سکتا ہے۔ لوگ آج چاند پر جاتے ہیں تو انہیں گرو سے دیکھا جاتا، عزت سے دیکھا جاتا۔ چاند پر جانے کے لیے اسپیس شٹل کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک الگ طرح کے راکٹ، ایک الگ طرح کے جہاز کا، ایک الگ طرح کے جیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن بتاتا ہے کہ زمین سے آسمان پر، آسمان سے بھی آگے دوسرے گرہ پر، دوسرے پلانٹ پر بھی آدمی جا سکتا ہے۔ یہ پتہ کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے گرہوں کا
جنت اور دوزخ کا نام صرف لوگوں نے سنا ہے، لیکن آج تک کوئی دیکھ کر آیا نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آئے۔ خدا کا نام باقی ہے، خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی مائے کلال بتا سکتا ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی کوشش کی، اچھا ظاہر کی۔ اللہ تبارک و تعالی I want to see you, I want to feel you، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ you are not able to look at me، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ سکو گے۔ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون موسیٰ؟ جس کی بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ ایک انسان کو تھپڑ مار دے تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ اتنا بڑا پہلوان۔ اس نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کوہ طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لیکن کہا کہ نہیں میں دیکھوں گا۔ جلالی نبی کہا جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرشتے بھی جن کے قریب جانے سے ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں تھپڑ پڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اس پتھر کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، پورا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، نہیں دیکھ پائے۔ اس اللہ کے سامنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اس کی تفسیر میں بات یہ بھی لکھی گئی ہے، معراج کے سفر میں اللہ کے نبی بہت قریب اللہ کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ معراج سے آگے، عرش سے معلیٰ سے آگے کوئی گیا؟ عرش سے آگے کوئی نہیں گا، سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں گئے۔ وہ جبرائیل جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وحی اور پیغام کو ٹوٹل نبیوں کے پاس لے کر آئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اور جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر رک کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں سے آگے میری پرمیشن نہیں ہے، کوئی نہیں جا سکتا، آپ ہی جا سکتے یہاں سے آگے۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے بھی آگے قدم بڑھا کر رب ذوالجلال کے پاس پہنچے۔ آج دنیا والے چاند پر چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ لو ہم چاند پر جھنڈا گاڑ کر آئے۔ ارے چاند تو نظروں کے سامنے ہے، جنت جہنم جس نے دیکھا نہیں ہے، صرف تذکرہ ہے، کتابوں میں گرنتھوں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سورگ ہے، نرک ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر محسوس کر کے اگر کوئی آیا ہے تو اس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کون بیان کرتا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہے۔ کون سا جہاز لے کر گئے اللہ کے نبی؟ براق، جس کے بارے میں ویدوں میں بھی کہا گیا ایش ایشا امام ہی شتن نشکان ادس شترجا ترنشتان نے برتام سہسترادش گونا مہا۔ اس کی رفتار، اس میں صحابہ کرام کی سیرت اور صفات، اسی میں آگے چل کر ایک منتر، اس کے اندر اللہ کے نبی جس جہاز پر بیٹھ کر آسمانی دنیا کا سفر آپ نے شروع کیا، یہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھیے آج کی میڈیکل لینگویج میں، میڈیکل سائنس کی دنیا میں اس کو کیا کہیں گے کہ آپ جس جہاز پر بیٹھ کر گئے اس کا نام براق تھا، اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ اس کی رفتار اتنی تھی جہاں تک آپ کی نگاہ دیکھ سکتے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ کیا یہ لیزر سائنس نہیں تھا؟ لیزر سائنس ابھی اس کا وجود بھی نہیں آیا، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے اس لیزر سائنس کا استعمال کیا۔
لیزر سائنس، چیز کی رفتار بڑھ جاتی، موٹر سائیکل کی رفتار آج کی تاریخ میں 1 گھنٹے میں آپ زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر جا سکتے، لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 گھنٹے میں آپ 5000 کلومیٹر جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چمبکیہ شکتی کو قید کر لیا جاتا، جو گریوٹی وہ بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ جب آدمی گریوٹی جہاں نہیں ہے، جیسے اسپیس میں، یہاں سے آگے جائیں گے، ہوا کا دباؤ کم ہوگا، گریوٹی ختم ہوگی۔ اسپیس پہ وہاں گریوٹی نہیں ہے، جہاں چاند ہے وہاں گریوٹی نہیں ہے، وہاں چیزوں کی رفتار بڑھ جاتی۔ 1 منٹ میں آپ کئی کلومیٹر دور کا سفر طے کر سکتے ہیں انجن کے ذریعے سے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ وہ قرآن ہے، یہ صرف حافظ بنانے کے لیے نہیں۔ لوگ خواہ کہتے ہیں کہ ارے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کو پڑھ کر آتنکواد بنتا ہے، جلاد بنتا ہے، جہادی بنتا ہے۔ آج تک کوئی حافظ قرآن آتنکواد بنا؟ آج تک کوئی عالم دین اگرباد بنا؟ آج تک کوئی مولانا صاحب RDX لے کر کہیں پر بم پھوڑا ہے؟ آج تک کسی مدرسے کا استاذ یا محتمم یا مفتی صاحب یا حافظ صاحب یا مولانا صاحب نے کسی انسان کو جہاد کے نام پر مارا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تقریباً کئی ہزار مدرسے ہیں، میرے خیال سے پورے بھارت کے اندر مدرسوں کی فہرست تیار کی جائے تو لاکھوں مدرسے ہوں گے۔ ارے صرف اتر پردیش کے اندر 23,000 مدرسے ہیں، صرف اتر پردیش کے اندر۔ بنگال کو لے لیا جائے، بہار جھارکھنڈ کو لے لیا جائے، آسام کو لے لیا جائے، پورے انڈیا میں کئی لاکھ مدرسے ہوں گے۔ اگر ان مدرسوں سے آتنکواد نکلتا، ان مدرسوں سے RDX لے کر بم پھوڑنے والا نکلتا تو چاروں طرف آتنکواد ہی آتنکواد نظر آتے۔ لیکن یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو قرآن پر، اللہ کے نبی پر، اللہ پر، آسمان و زمین پر، آخرت پر، فرشتوں پر ایمان و عقیدہ رکھے گا، جو سچا مسلمان ہوگا، وہ کبھی بھی آتنکواد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جہادی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جہاد کرنا، جہاد کا الگ الگ مطلب ہوتا۔ جہاد جیسے ایک لفظ ہے، انگریزی میں ایک لفظ کیا ہے؟ I love you بولتے ہیں انگریزی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ لفظ اگر کوئی لڑکا اپنی ماں کو بولتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، کوئی بھائی اپنے بہن کو بولتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا۔ لیکن اگر کوئی نوجوان لڑکا غیر محرم، نامحرم نوجوان لڑکا اگر کسی نوجوان لڑکی کو بولتا ہے تو اس کا مطلب ناجائز اور حرام کا ہوتا ہے، پرمیشن نہیں بول سکتے۔ لفظ بدلا، یہ جگہ بدلی، لفظ ایک ہی ہے، میننگ بدلتا ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ جگہ اسپیس بدلنے سے، جگہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، ایسے ہی جہاد ہے، جہاد کی جگہ بدلنے سے اس کا مطلب بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر لفظ جہاد، کوئی آدمی علم حاصل کر رہا، محنت کر رہا تو جہاد بالعلم ہو سکتا۔ کوئی آدمی اپنے نفس شیطانی، اپنے نفس کو توڑ کر نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہاں پر بھی جہاد کا استعمال ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی کوئی دشمن اس کے سامنے آ گیا، اس کی جان پر آ گیا، مارنے پر آ گیا، اتاولا ہو گیا، تو وہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس سے مقابلہ کر رہا ہے تو یہ جہاد ہے۔ اسی جہاد کو قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر استعمال کیا ہے، اور اسی جہاد کو قرآن کی انہی آیتوں کو لے کر آج کل میڈیا والے قرآن کو بدنام کرتے ہیں۔